حضرت علامہ سید عرفان شاہ مشہدی صاحب قبلہ مدجلہ النورانی ایک ٹی وی انٹرویو میں طاہر القادری کو کتنا بے نقاب کرتے ہیں، اس کے بعد ایک ٹی وی چینل دوارا آپ خود دیکھ لیجئے دوسری ویڈیو بھی اور آپ فیصلہ کیجئے۔ مسئلہ ایسا نہیں ہے، ضعیف العقیدہ لوگ ہیں، اس قسم کی باتیں انہوں نے کی ہیں۔ ہمارے اہل سنت و جماعت میں بھی بڑے ایسے ضعیف العقیدہ، بلکہ میں سمجھتا ہوں غدار ہیں اہل سنت کے۔ ہر دور میں ایسے لوگ جو بک جاتے ہیں اور مسائل لکھ جاتے ہیں، بعد میں عذاب بن جاتا ہے۔ ابھی تازہ مثال ہے، یہاں بیٹھے ہوئے ایسے لوگ موجود ہیں غدار اہل سنت کے، جنہوں نے ایسی باتیں لکھ دی ہیں جو اہل سنت مسئلے تعلق ہی نہیں رکھتی۔ تو ابھی جناب اٹھ کے لوگ جو ہے ان کی مثالیں دے رہے ہیں۔ یہ کل تک جو ڈاکٹر بیان کرتا رہا ہے یہاں بیٹھ کر، اس نے یہ لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق سیاسی خلیفہ ہیں اور مولا علی جو ہیں وہ روحانی خلیفہ ہیں، اور روحانی خلیفہ منتخب ہوتا ہے اللہ کا، اور جو سیاسی خلیفہ ہے وہ منتخب ہوتا ہے بندوں کا۔ تو یہ فضیلت بھی بیان کر رہا ہے، اور پھر اس کو پٹنا پڑا ہوا تھا، جناب اپنی وضاحتیں کرتا پھر رہا تھا اور کچھ بنا نہیں، آتا جاتا ہے ہی کچھ نہیں۔ اب یہ جو ہمادانی کا لوگوں کو ایک نشہ چڑھا ہوا ہے، بھئی جب تم جواب دینا نہیں آتا، بات کرنی نہیں آتی، کس لیے دخل دیتے ہو ایسی باتوں میں؟ مسئول ہونا، سوال دینا، ذمہ داری کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ جہاں تک تمہیں آتا ہے وہاں تک سوال کا جواب دو، چپ کرو۔ اس قسم کی تحقیقات کر کے اہل سنت و جماعت کو بدنام کر رہے ہیں۔ پہلے دور میں جو گزرے دور میں بھی ایسے لوگ بکاؤ مال تھے، وہ بات کو ایسی جان بوجھ کر کمزور لکھ جاتے، بعد میں یہ لوگ جناب اس کو اٹھا کر ڈھول پیٹ رہے ہیں، لو جی اہل سنت کہہ رہے ہیں۔ میں اہل سنت و جماعت کو ہمیشہ اس بات سے آگاہ کرتا رہتا ہوں، جو سکہ مضبوط عالم اہل سنت و جماعت ہوں، صرف ان کی کتابوں کو آپ فالو کریں، ورنہ قیاسات کی بنیاد پر باتیں کر جاتے ہیں۔ ابھی وہ کہہ رہے تھے جناب کہ منصوص من اللہ کا ان کا عقیدہ ہے۔ بھئی منصوص من اللہ کا تو تم سیف جلی میں لکھ چکے ہو، تم خود لکھ چکے ہو یہ عقیدہ، یہ فرق تو تم خود لکھ چکے ہو، اب کس طرح ان کے ذمہ تم لگا رہے ہو؟ اور اب جو بات شروع ہوئی ہے تو جناب بوریا بسترا گول کر کے تو بھاگ کھڑے ہوئے ہو، اور اب یہ سمجھتے ہو جناب کہ میری ذمہ داری ختم ہو گئی ہے۔ اور کل تک جو ہم سے کہتے تھے جی کہ ہمارے سیدی کا پتہ نہیں یہ عزت نہیں کر رہے، فلاں نہیں کر رہے، آج وہ لوگ کہاں مرے ہوئے ہیں، وہ کیوں نہیں اٹھ کے جواب دیتے اس کا؟ وہ اسی ملک میں رہتے ہیں نا، تو کیا ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے وہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیوں نہیں جواب دے رہے؟ اگر ان میں غیرت ہے، کوئی اہمیت ہے ان کے اندر، تو وہ کیوں نہیں جواب دے رہے ان باتوں کا؟ اس طرح بات کرنا، نہ کوئی آگا نہ پیچھا، نہ خود کسی نتیجہ پر پہنچے ہوئے ہیں۔ تو میں اس باتوں میں، ایسی باتوں میں ہمیشہ سچ کڑوا ہوتا ہے، الحق کو مرن، تو یہ کڑوا گھونٹ جو ہے نا، اس کو پھر دیکھنا پڑتا ہے جس کو اہل سنت و جماعت کا مفاد پیش نظر ہے، کہ آپ باتیں کر جاتے ہو، نہ اس کا آگا نہ پیچھا، اور سمجھتے یہ ہیں کہ سب کو الو بنا رہے ہیں، ہم جیسا ہم چاہتے ہیں ایسی بات کر جاتے ہیں۔ تو ایسی باتیں بھی انہوں نے لکھی جو خود کو سنی کہلواتے، جیسے وہ بیچارے ڈاکٹر صاحب ایک دن کہہ رہے تھے میرے تو والد دادے کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو کدھر گئی کتابیں؟ ایک دن کتابیں دکھائی، دوسرے دن چٹے لے کے آ گئے ہیں۔ تو یہ خانچہ فروش جو ہے نا، اب ان کا دور ختم ہونا چاہیے، نہ کوئی اصل نہ کوئی بنیاد۔ جناب جب آ جاتے ہیں تو ایک بات بنا جاتے ہیں، اہل سنت و جماعت بیچارے بھوڑے باڑے، وہ سب سے بڑی تحقیق ہو رہی ہے۔ جس آدمی کو یہی پتہ نہیں کہ جس آدمی کو کفریہ بولتا ہے اور اس پر مصر رہتا ہے، وہ دین میں رہتا ہی نہیں، تو پھر امت مسلمان تو برادران اسلام تو یہ طریقہ ہے، اور لوگ جناب بھوڑے کہہ رہے ہیں ہو جی بڑے حوالے آ رہے ہیں سامنے۔ یہ حالات ہیں مولانا، ہمیں اس پر بھی تو غور و فکر کرنا چاہیے۔ ساری عمر کیا ایسے جو اداکار ہیں، ایکٹر، ان سے پھٹتی رہے گی یہ قوم؟ ایسا بھی ہے جو کافروں کے سینوں میں بس جاتا ہے۔ اصول دین کے جو منکر ہوں گے وہ کس طرح عشق رسالت کے حامل ہوں گے؟ اس طرح کی ملی جلی باتیں کرنا، یہ لوگ نہ کوئی عقیدہ رکھتے ہیں، نہ ان کا کوئی ایمان ہے، لیکن بھولے لوگ ہیں، بس ہتھے چڑھے ہوئے ہیں اور ان کو جس طرح چاہے یوز کر رہے ہیں۔ یہ بڑا ظلم عظیم ہے۔ ساری ذمہ داری بولنے والے کی نہیں ہے، کچھ سمجھو بھی خدا رہا، کچھ غور بھی کرو۔ واحد ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ یہ جو مجھے غصہ آتا ہے نا اس قسم کے ڈبل کریکٹر کے لوگوں پر، یہ بھی اس وجہ سے آتا ہے کہ یہ لوگوں کو، یہ تو دیکھو جی مسلک میں ایک قابل عزت رتبہ روحانی ہونا یا مذہبی ہونا یہ تو بڑی بات ہے، اچھے انسان بھی کبھی ایسا ڈبل کریکٹر نہیں کرتے۔ اچھے انسان بھی، دیکھو نا ہم پنجاب کے لوگ ہیں، ہم لوگ وہاں پہ عام بندے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ دوگلا بندہ کوئی بندہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ملک بھر کی طرح گجرات میں بھی سنی اتحاد کونسل کی اپیل پر ممتاز قادری کی سزائے موت کے خلاف شہگرداں ہڑتال کی گئی۔
ہڑتال کے موقع پر سنی تحریک نے احتجاجی ریلی بھی نکالی جو شاہین چوک اور سرگودا روڈ سے ہوتی ہوئی جی ٹی ایس چوک گجرات پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے سنی اتحاد کونسل کے رہنما پیر محمد افضل قادری نے کہا کہ دنیا بھر کی شیطانی قوتیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت پر حملے کی کوشش کر رہی ہیں اور گستاخانہ خاکوں کی اشاعت بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سابق گورنر نے بھی توہین رسالت کو کالا قانون کہہ کر اس کی توہین کی تھی، تاہم حکومتی سطح پر اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ممتاز قادری کی سزا ختم کر کے انہیں فوری طور پر رہا کیا جائے۔ یہ شخص واجب القتل ہے گورنر، اس وقت گورنر کی کرسی پر تھا اور میں نے کہا یہ واجب القتل ہے۔ وقت ٹی وی نے اسی رات 9 بجے کے خبر نامہ کے اندر میرا فتویٰ سارے کا سارا نشر کیا۔ تو طاہر قادری صاحب جو ہیں پتہ نہیں کتنا پیسہ لیا ہے اس شخص نے یہود و نصارہ سے، اور 5 دن پہلے ہی جو عدالت نے کورٹ نے فیصلہ کرنا تھا 5 دن پہلے اس کی تائید میں طاہر القادری سے بیان لیا گیا۔ جو کورٹ میں فیصلہ دیا گیا ممتاز قادری کے بارے میں اس سے عین 5 دن پہلے طاہر القادری سے اس کی تائید کرائی گئی۔ اور علماء سو پھر کس کو کہتے ہیں؟ اور علماء شیطان کس کا نام ہے؟ اگر طاہر القادری شیطان نہیں ہے تو پھر اور شیطان کون ہے؟ اس دنیا کے اندر اگر شیطانوں کا یہ رئیس نہیں ہے، شیطانوں کا بڑا نہیں ہے، تو پھر کون شیطانوں کا بڑا ہے؟ اس دور کے اندر جس نے یہود و نصارہ سے پیسہ لے کر غازی ممتاز قادری کے خلاف فتویٰ دیا ہے۔ بہرحال انشاءاللہ نمٹیں گے طاہر القادری سے، اس کو پاکستان میں بھی مناظرہ کا چیلنج کریں گے، اس کو برطانیہ میں بھی مناظرہ کا چیلنج کریں گے، اس کا پیچھا کریں گے انشاءاللہ۔ کی ہے یہود و نصارہ کی، اب یہ بچ نہیں سکتا۔ انشاءاللہ تعالی اس کا علمی محاسبہ بھی کریں گے، میرے جیسے لوگ تو علمی محاسبہ کریں گے، اور غازی ممتاز کے جو پیروکار ہیں وہ غازیوں کا کردار ادا کریں گے۔ اس کو چھوڑیں گے نہیں، اب یہ چھوٹ نہیں سکتا، اب بچ نہیں سکتا طاہر القادری۔ آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مولوی ایسا فتویٰ نہیں دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب آئیے آخر میں حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت سید مدنی میاں اشرفی الجیلانی کا ایک ویڈیو اور سن لیجئے اور اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے۔ جو پاکستان میں طاہر القادری ہیں ان کے متعلق لوگوں نے ایک گھنٹی بتایا کہ بھائی خطرناک آدمی، ان کی بیان وغیرہ نہیں سننا چاہیے، تو وظاہر وغیرہ بھی سمجھ میں آتا ہے۔ خطرے ایک گھنٹے، جی خطرے ایک گھنٹے ضرور سننا چاہیے تاکہ خطرے سے آگاہ ہو جائے۔ خطرے ایک گھنٹے مصیبت لگائی جاتی ہے جب لوگوں کو ہوشیار کر لوگوں کو خطرے کی گھنٹی نامی کتاب کے مطابق یہ خطرے ایک گھنٹے بول سکے نا صحیح کہ جب کوئی آفت آتی ہے مصیبت آتی ہے تو گھنٹی بجتی ہے تو لوگ چوکنا ہو جائے۔ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری کا حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے قادری کہلانا سراسر دھوکہ نہیں لگتا، اس لیے کہ پروفیسر صاحب کا مسلک و عمل حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بالکل خلاف ہے۔ اس کا ثبوت آپ کو دیتا ہوں، خود حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی لکھی کتاب گنیت الطالبین میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حدیث نقل فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں ایک قوم ہوگی جو میرے صحابہ کی شان میں تنقیص و کمی کرے گی، خبردار ان کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ، خبردار ان کے ساتھ پانی نہ پیو، خبردار ان کے ساتھ نکاح و رشتہ داری نہ کرو، خبردار ان کے ساتھ نماز نہ پڑھو، خبردار ان کی نماز جنازہ نہ پڑھو، ان پر لعنت پڑ چکی ہے۔ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب گنیت الطالبین کے صفحہ 688 پر لکھا ہوا ہے۔ تو کہاں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت اور کہاں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب؟ اے میرے سنی جنتی دوستو، بزرگوں، مائیں اور بہنیں،
قرآن و حدیث کی روشنی میں ساری باتیں آپ کے گوش گزار میں نے کی۔ اگر حقیقتاً آپ قرآن و حدیث پر ایمان رکھتے ہو تو حق کو پہچانو اور گمراہی سے بچو۔ بے شک توفیق دینے والا صرف اللہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعلین پاک کے صدقے اللہ ہم سب سنیوں کو نئے نئے فتنوں سے بچائے۔ آپ سے دعائے خیر کی درخواست کرتے ہوئے اجازت لیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔